إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے. درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگ علماء دین اور بروقت جو بھی قوم و ملت کے اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے. آمین. حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کے ٹکڑے کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں منافقانہ چال اور منافقوں کی چند نشانیاں، اس موضوع کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا.
الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے 2 خطبہ جمعہ سے پہلے میں نے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کے کرنے سے آدمی کے نیک اعمال ضائع و برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک کو گنایا تھا، وہ اعمال جو آدمی کو جہنم کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، یعنی جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل نفاق ہے، نفاق کا پایا جانا۔ یہ نفاق اور منافقت ہے کیا چیز، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ آسان زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو منافقت کے لغوی معنی ہوں گے، منافقت کہتے ہیں قول و عمل سے، اپنے قول و عمل سے، قول یعنی بات سے، عمل سے یعنی کردار سے، کر کے، بات سے بھی اور عمل سے بھی، وہ ایسی بات کا اظہار کرے جو اس کے دل کے اندر نہ ہو۔ بات سمجھیے، اپنے قول و عمل سے ایسی بات کا اظہار کرے جو اس کے دل کے اندر نہ ہو، یعنی دل کے اندر کچھ ہو اور زبان سے کچھ بول رہا ہو۔ سمجھ گئے؟ زبان سے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، زبان سے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بڑا تقوی اور طہارت والا ہوں، وہ زبان سے ظاہر کر رہا ہے کہ گناہوں سے میں بہت دور ہوں، لیکن ایسا حقیقت میں ہے نہیں، صرف زبان طور سے، زبانی طور سے وہ اس کا اظہار کر رہا ہے۔ دل کے اندر تو پکا کفر و شرک کا گڑھ ہے، کہہ لیجئے، وہ فیکٹری ہے اس کے دل کے اندر، جو اس کے دل کے اندر عزائم ہیں اور دل کی جو کیفیتیں ہیں، جو حالتیں ہیں، اس کے خلاف اپنے زبان سے بیان کرے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ منافقوں کے حوالے سے قرآن کو آپ پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ آپ پڑھیے، اور سورہ بقرہ کی چند ابتدائی آیتوں کو آپ پڑھ جائیے۔ حیرانی تو تب ہوتی ہے کہ ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ نے بیان کیا، 4 سے 5 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن کے پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر۔ حیرانی تب ہوتی ہے اللہ نے ان کا سب سے پہلے تذکرہ کیوں کیا، یہ منافقوں کے تعلق سے اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اور بتاؤں آپ کو کہ سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلے مومنین کا بیان کیا، اس کے بعد میں کفار و مشرکین کا بیان کیا، اس کے بعد میں تیسرے نمبر پر منافقین کا بیان کیا۔ آپ کو حیرانی کی بات تب لگے گی کہ 4 آیتوں کے اندر مومنین کو بیان کیا، اور 2 آیتوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو بیان کیا، اور لگاتار 13 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے کردار کو وضاحت کی۔ اللہ لگاتار 13 آیتوں کے اندر منافقوں کے کردار کو اللہ نے بیان کیا۔ اندازہ کیجیے، 4 آیتوں کے اندر مومنین کو بیان کر دیا، 2 آیتوں کے اندر کفار و مشرکین کے بارے میں بتلا دیا، لیکن 13 آیتوں کے اندر منافقین کو اللہ بیان کر رہا اور لگاتار بیان کر رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد کم نہیں ہوگی، یہ بہت زیادہ ہوں گے۔ آیتیں زیادہ ہے نا تو یہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ کم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ تھے، ہاں، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے، بہت نقصان پہنچا ہے، ہاں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ بھائی ایک دشمن ایسا ہے جو کھلم کھلا ہے، آپ کو پتا ہے یہ میرا دشمن ہے، آپ اس سے احتیاط رہیں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم کو نقصان پہنچا دے گا۔ لیکن ایک آدمی آپ کے ساتھ میں لگا ہے، آپ کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، ہاں وہ
کہتے ہیں آستین کا سانپ آپ کے ساتھ میں کھڑا ہے, آپ کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتا ہے, لیکن موقع پاتے ہی پیچھے سے خنجر مار دے گا. تو ایسے دشمن سے آپ کہاں بچ پائیں گے؟ اللہ اکبر. کیونکہ اس کے زبان پر کچھ ہے, دل میں کچھ ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے حوالے سے 13 آیتوں کے اندر بیان کیا, ان کی کردار کو بڑی وضاحت کے ساتھ میں بیان کیا. اس لیے یہ نفاق ایسا عمل ہے کہ آدمی کے سارے نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ایسا انسان جس کے اندر نفاق پایا جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. خارج ہو جاتا. ہاں, نفاق اکبر اگر کسی کے اندر پایا گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس کا اسلام باقی نہیں رہتا. اسی لیے میں نے سوچا کہ اس گناہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ مختصر قیمتی باتیں رکھوں. بہت خطرناک گناہ ہے یہ, جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال میں سے ایک بڑا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پورا جہنم آگ ہے. جہنم کے اندر دوسری بھی سزائیں ہیں. آگ کی تو سزائیں ہیں نا, برف کی سزائیں بھی ملیں گی وہاں پہ. یہ برف کی سلی پر مجرم کو لے جاتے لٹاتے نا, ابھی سزائیں دیتے ہیں اس سے جرم اور اس کے زبان سے اگلوانے کے لیے, بلوانے کے لیے برف کی سلی پر لٹاتے ہیں اور پھر پیٹتے ہیں ڈنڈے سے اور چمڑے سے مارتے ہیں. ایسے ہی جہنم کے اندر جہاں آگ کی سزائیں ہیں ایسے ہی برف کی سلی پر لٹا کے پیٹا جائے گا. ہاں, برف کی بھی سزائیں ملیں گی لیکن عام طور سے جہنم کے اندر آگ کی سزائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ منافقوں کو سب سے نیچے جگہ میں اللہ ڈالے گا, سب سے نچلے طبقے میں, سب سے خطرناک طبقے میں اللہ ڈالے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل, سب سے نچلی جگہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ جہنم کے اور طبقے ہیں, جہنم کے 7 طبقے ہیں. ہاں, کسی میں کفار و مشرکین ڈالے جائیں گے, کسی میں منافقین ڈالے جائیں گے, کسی میں یہودی ڈالے جائیں گے, کسی میں یہ منافق ڈالے جائیں گے, کسی میں اور مجرم ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر. وہ جہنم کا طبقہ جو سب سے نچلا گڑھا ہے, اللہ اکبر, آگ کا ہے. اس نچلے گڑھے سے جہنم کے دوسرے طبقے روزانہ ڈیلی 400 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. ارے وہ جہنم کے طبقے, وہ جہنم کی آگ, وہ طبقے جو 6 طبقے ہیں نا, وہ خود اس جہنم کے طبقے سے پناہ, اللہ اس کے جو ہے شور سے اور اس کے تپش سے اللہ مجھے بچا لے. جہنم کی آگ خود پناہ مانگتے ہیں. اس کے اندر منافقین کو اللہ ڈال دے گا. اس کے گناہ کتنے خطرناک ہوں گے. اللہ, 2 رکھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمایا ہے. منافقوں کو مثال ایسے ہے, وہ بکری کی مثال دی ہے. ایک بکری کی مثال دی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان میں کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. اللہ, منافق کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے پاس چلا جائے گا, آپ والی کرے گا, اور آپ کے پاس جیسے دوسرے کی طرف جائے گا نا اس کی والی بیان کرے گا. ادھر سے خطرہ ہوا ادھر لڑک جائے گا, اور ادھر سے خطرہ ہوا ادھر سے ادھر چلائے گا. جب اس کو ایسا لگے گا کہ ابھی کفر میں فائدہ ہے تو کفر کی بات کرے گا, شرک کی بات کرے گا, اور اس کو ایسا لگے گا کہ ابھی اسلام سے فائدہ ہے تو اسلام کی بات کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا مثال دی ہے, اس بکری کی جیسے ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان میں کبھی اپنے پیاس بجھانے کے لیے اس ریوڑ میں چلا جائے اور کبھی اپنا پیاس بجھانے کے لیے اس ریوڑ میں چلا جائے. اللہ اکبر. یعنی مکمل طور سے منافق خود غرض ہوتا ہے, صرف اس کو اپنا غرض سامنے ہوتا ہے, بقیہ کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, صرف خود غرضی دکھائی دیتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہوں, بیان فرماتے ہیں اربع من کن فیہ منافقا خالصا. 4 صفات ایسے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر بیک وقت چاروں پائے جائے نا تو پیور منافق, اس کے منافقت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے.
اور اگر چاروں میں سے کوئی ایک عمل پایا جائے تو نفاق کا ایک حصہ پایا جاتا ہے، اللہ ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے، اس سے توبہ کر لے، اللہ سے رجوع کر لے، اللہ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے، اس کی معافی مانگ لے، اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا۔ 4 صفات کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اذا تمنا خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے یا رکھوائی جائے، کسی نے لے جا کر کے رکھ دیا یا کسی نے کسی کو کہا بھائی فلاں آدمی کے پاس رکھ کے آؤ، امانت دار ہے، رکھوائی جائے، کھانا ہڑپ کر جائے، کھا جائے، نگل جائے، خیانت کر جائے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسا انسان، اس کے اندر نفاق کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ ہاں آپ کو یہاں تھوڑی اس تعلق سے وضاحت کر دوں، یہ خیانت 2 طرح سے ہو سکتا ہے، جو کہ آج عام ہے بھائی، میرے بھائی عام ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ دونوں عام ہے۔ ایک خیانت ہوتا ہے مالو زر میں، مال میں، پراپرٹی میں، روپے اور پیسے میں، ساز و سامان میں، اور ایک خیانت ہوتا ہے عہدہ اور منصب میں۔ یہ میں نہیں کہتا، ہمارے اسلاف نے اس کو بیان کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک خیانت ہوتا ہے روپے اور پیسے والی میں، مال و دولت میں اور ساز و سامان میں، اور دوسرا خیانت عہدہ اور منصب میں بھی ہوتا ہے۔ ذرا سمجھیے، مال و متا میں کیسے خیانت ہوگا؟ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، گاؤں کا کوئی پردھان ہے، سرپنچ ہے، شہر کا کوئی کونسلر ہے، حکومت کی طرف سے اس کو 4 لاکھ روپے مل گئے کہ بھائی یہ گاؤں کے نالی، اس کے سڑک یا گاؤں کے جو ہے اور دوسرے کاموں میں اس کو لگانا ہے، دوسرے کاموں میں لگانا ہے گاؤں کی ترقی کے لیے۔ اب وہ سرپنچ صاحب کیا کرتے ہیں؟ 2 لاکھ لگایا اور 2 لاکھ ہڑپ کر کے اپنا گھر بنوا لیا، گاڑی لے لی یا اور کوئی دوسرے کام میں لگا دیا، وہ ہڑپ کر گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اتنا بدترین جرم ہے، اتنا بدترین جرم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، دیکھو مال و متا میں خیانت، اس کی مثال میں دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ایک شخص نے ایک غلام عطا کیا، ایک غلام دے دیا۔ اللہ کے نبی کے سواری سے وہ کجاوا اتار رہا تھا، جو اونٹ کے اوپر یا گھوڑے اور گدھے کے اوپر جو سامان رکھا رہتا ہے، کجاوا رکھا، اس کو اتار رہا تھا۔ اچانک نامعلوم شخص کے جانب سے ایک ایسی طرف سے تیر آئی اور اس کو لگا اور وہ ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا ماشاءاللہ یہ آدمی تو جنتی آدمی ہے، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا والذی نفسی بیدی، ہرگز نہیں، یہ جو تمہارا گمان ہے نا کہ یہ جنتی ہے، شہید ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں والذی نفسی بیدی، اللہ کے نبی نے کہا قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں اس شخص کو جانتا ہوں، غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے جو چادر اس نے چرائی تھی نا، وہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو اڈیل رہی ہے۔ مال غنیمت اکٹھا ہوا اور تقسیم سے پہلے ایک چادر اٹھا کر کے رکھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں وہ چادر کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کے اوپر ابل رہی ہے۔ اللہ، ارے ایک چادر کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کی آگ ابل رہی ہے، اور یہاں تو لاکھوں ہزاروں کروڑوں کھا جاتے، ان کے اوپر کیا اگلے گا بھائی بتائیے؟ ان کو کہا جانا چاہیے تھا پھر یہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے جو پہلی مثال بیان کی ہے، نشانی بیان کی ہے، اذا تمنا خانا، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کر جائے، کہاں بچیں گے؟ اچھا، دوسرے نمبر پر آتا ہے عہدہ اور منصب کا معاملہ۔ عہدہ اور منصب کا معاملہ کیسے؟ اس میں کیسے آدمی خیانت کرتا ہے؟ ہاں، اس میں بھی خیانت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، بہت مشہور روایت ہے۔ اللہ کے نبی کچھ بات بیان کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا متى الساعة،
اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اذا زیت الامانۃ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تب قیامت کا انتظار کر۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس نے کہا قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا جب امانت ضائع کر دیا جائے، امانت میں خیانت کر دیا جائے، امانت کو ہڑپ کر دیا جائے، ہاں کھا جائے آدمی، امانت میں خیانت کر جائے، تو قیامت کا انتظار کر۔ تو اس کے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی یہ امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے میرے بھائی، امانت میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ یہ عہدہ اور منصب ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے جو اس کا ذمہ دار نہ ہو، لائق ہی نہ ہو، اور اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی اس عہدے اور منصب کے لائق نہیں ہے، آپ اس کے سر کے اوپر ڈال دیں گے تو اس عہدے اور منصب کے ساتھ میں کیا کرے گا بتائیے؟ اللہ اکبر، تو خیانت کرے گا۔ ہاں، جو عہدہ اور منصب کے لائق نہ ہو اس کے حوالے کر دینا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی ہے، اور ایک روایت تو دل کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کہا جائے گا کہ فلاں قوم میں کوئی امانت دار تھا، سب بے ایمان ہو جائیں گے، کوئی نہیں باقی بچے گا، سارے لوگ بے ایمان ہو جائیں گے۔ ایسے کہا جائے گا ارے بھائی فلاں قبیلے میں کوئی امانت دار ہے، آج تو ایسے لگا ہے سب بے ایمان پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، آج ایسے لگ رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ عہدے اور منصب کی امانت داری سے کیسے ادا کیا خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے عہدہ اور منصب جب ملتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، کیسے اس عہدے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے وظیفہ لیتے، لیکن وہ وظیفہ اتنا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی میٹھی چیز نہیں بنا سکتے، اتنا کم ہوتا ہے کہ بس گھر کا گزارا ہوتا ہے کسی طریقے سے۔ بیوی کہتی ہے کچھ وظیفہ بڑھا لو تو کچھ میٹھی چیز بنانے، بھائی چلتا ہے نا اتنے میں، چلاؤ اتنے۔ تو بیوی نے کیا کیا کہ اس وظیفے میں سے تھوڑا تھوڑا سا کاٹنا شروع کر دیا، اور ایک ہفتے دو ہفتے کے بعد اسی میں سے کاٹ کے جو ہے میٹھا بنا ڈالا۔ حضرت ابوبکر کے سامنے آیا، کہا کیا بات ہے، آج میٹھا بن گیا گھر کے اندر؟ کہا میٹھا بن گیا ہے، اسی سیلری میں سے اسی وظیفے میں سے تو ڈیلی تھوڑا تھوڑا میں بچا رہی تھی۔ ابوبکر نے کہا اس کے بغیر گزارا ہو جاتا؟ کہاں اس کے بغیر گزارا ہو گیا نا۔ اللہ اکبر۔ بیت المال کے ذمہ دار کو بلایا اور کہا اتنا ابھی اسی وقت اس وظیفے میں سے کم کر دیا جائے، اگلے مہینے سے اتنا کم کر دیا جائے، میرے گھر کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عہدہ اور منصب کیا چیز ہوتا ہے؟ خلیفۃ المومنین ہے میرے بھائی اور دوستو، بہت بڑا عہدہ اللہ تبارک و تعالی۔ عہدے کی پاسداری کیسے کی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت نہ کرے۔ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ ہاں، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب عہد و پیمان کرے تو اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہ کرے۔ کوئی عہد کر لے، عہد و معاہدہ کر لے تو خلاف ورزی نہ کرے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کوئی معاملہ ہو جائے، لڑائی جھگڑے کی کوئی نوبت آ جائے، کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے تو اس میں پھٹ پڑے وہ آدمی۔ میں کہتا ہوں پھٹ پڑے، پھٹ پڑنے کا وہ بد کلامی کرے، فحش گوئی کرے، ہاں گالی گلوچ سے کام لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چار صفات ایسے ہیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے نا تو فی الدرک الاسفل، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر اٹھا کے پھینک دے گا۔ اب ذرا آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان چاروں میں سے کوئی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے، اب ہمیں اور آپ کو خود سمجھنا ہے۔ اگر ہے تو ہمیں اور آپ کو اس سے نجات کا ذریعہ ڈھونڈنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے،
اور اگر نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. ہے تو نجات پائیے, راستہ نکالیے, اس کو چھوڑنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائیے, اور اگر نہیں تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اللہ اکبر. ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ثلاث من کن فیہ فہو منافق. 3 عادتوں کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ جس انسان کے اندر 3 خصلتیں ہیں فہو منافق, وہ منافق ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ. اللہ کچھ نہیں چھوڑا ہے میرے بھائی اور دوست. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی انسان کے اندر 3 خصلتیں ہیں تو وہ منافق ہے. اگرچہ روزہ رکھے, اگرچہ نماز پڑھے, اگرچہ حج کرے, اگرچہ عمرہ کرے. کیا بچا بھائی آپ کے پاس؟ سب غائب ہو گئے. یعنی آپ کا عمرہ بھی گیا, نماز بھی گیا, اور حج جیسے بڑی عبادت بھی چلی گئی. اور تینوں جو عادتیں بیان کی نا, وہ پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, وَإِذَا خَاصَمَ فَجْرَا کو چھوڑ دیجئے, اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. یہ 3 خصلتیں اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر گنوائی ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجْرَا اس حدیث کے اندر نہیں. صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری بات اس کی خطرناکی کو واضح کرنے کے لیے آخری بات, حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں, حضرت عمر بھی, ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے, اللہ خلیفہ دوم ہے, اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. حضرت عمر وہ انسان ہیں جن کے محل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر معراج کے موقع سے دیکھا تھا, اور تمنا کی تھی کہ اس محل کے اندر جاؤ. حضرت عمر کے محل کے اندر اللہ کے نبی نے تمنا کی تھی کہ اس محل کے اندر چلا جاؤ, لیکن عمر کی غیرت آ گئی, یاد آ گئی, نہیں گئے. اللہ اکبر. حضرت عمر وہ انسان ہے جن کے ڈر اور خوف سے شیطان اپنے راستے کو بدل دیتا ہے. حضرت عمر وہ انسان ہے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اس روئے زمین پر تو لکھانا عمر عمر ہوتے. وہ عمر جن کے مشورے سے, جن کے بات پر اللہ تبارک و تعالی قرآن سے آیتوں کو نازل کر دیتا تھا. اللہ اکبر. مت بھولیے, بہت اونچا مقام ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حذیفہ آپ اللہ کے رازدار رسول ہیں, اللہ نے آپ کو کچھ راز کی بات بتائی ہے, اور منافقوں کے نام بھی آپ کو بتا دیے ہیں کہ مدینہ کے اندر کتنے منافق ہیں. ابو آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں. اللہ اکبر. کتنے حساس تھے صحابہ. اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں, ذرا بتائیے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے. اللہ, ذرا بتائیے مجھے. آج ہم بے فکر ہیں. علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو مطمئن ہو گیا وہ منافق ہو گیا, اور جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا وہ مومن ہے. تو ایسے مطمئن بیٹھے ہوئے جیسے ہم تو بالکل دودھ سے دھل دیے گئے. اللہ, ہم تو ایسے مطمئن ہیں جیسے ہم کو دودھ سے دھل دیا گیا, بس ہم سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے, کوئی روک نہیں سکتا. علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو مطمئن ہو گیا وہ منافق ہو گیا, اور جس نے اپنے آپ کو جانچا پرکھا, ٹھوکتا رہا, بجاتا رہا, کہیں ایسا تو نہیں, کہیں ایسا نہیں جیسے حضرت عمر حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے میرے بھائی سچ مچ آپ بتائیے میرا نام تو نہیں اس میں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پوچھ لیا تو آپ کو بتا دیتا ہوں, پر آپ کے بعد کسی کو نہیں بتاؤں گا, آپ ان میں سے نہیں. اللہ, یہ حساس تھے, یہ حساس دل تھا ان کے پاس. نفاق بڑی خطرناک ہے, انسان کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے, جہنم تک لے جا کر کے کھینچ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ جو خسائل رذائلہ ہیں, نفاق والے جو خسائل ہیں, ہمیں اور آپ کو اس سے جو ہے بچانا چاہیے. بڑی خطرناک چیز ہے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہوئی اللہ تبارک و تعالی سننے کے ساتھ ساتھ پر
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ان بری خسائل سے اللہ ہماری جو ہے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مل جل کر رہنے والا بنا دے، ایک بنا دے، نیک نمازی، صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہمیں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی بیماری، ان کی پریشانی کو دور کر دے، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے اس دنیا میں جو قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے ان کے قرض کے ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن الله يعلم ما تصنعون۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔